ایک دفعہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسائل سیکھ رہے تھے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک رات کا وقت ہے اور بارش کا موسم بن گیا۔ عرض کیا حضور ہم جانا چاہتے ہیں، اندھیرا بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا نے دیکھا وہاں ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، ایک ڈنڈا تھا، سوٹی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک لگایا تو وہ جو آسا تھا، وہ جو چھڑی تھی، اس نے چمکنا شروع کر دیا، اندھیرے کے اندر روشنی ہو گئی۔ اب صحابہ چلتے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ جا کے ایک نے اس طرف جانا ہے، دوسرے نے اس طرف جانا ہے، دونوں سرکار کے صحابی ہیں اور سرکار سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ اب کیا بنے گا، اسی شاخ سے، اسی ٹہنی سے دیکھا ایک سوٹی اور وہاں پڑی تھی، اس دونوں صحابہ نے چھڑی سے چھڑی کو مس کیا، دونوں روشن ہو گئی، ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ یہ سرکار کو اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا تھا۔ ابھی سرکار کے میلاد کا موسم ہے، تو میرے بھائیوں سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ سرکار کی والدہ فرماتی ہے خارج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ کیسا نور تھا؟ فرمایا میں تو مکہ مکرمہ میں تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ملک شام کے محلات کو بھی واضح فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں تھا کہ اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے روشن فرما دیا۔ سرکار تو ایسا نور ہے۔ میرے بھائیوں بس آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت چونکہ ہو گیا ہے۔ یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے اور ہر عاشق رسول کے دل میں سرکار کی محبت ہے اور یقین بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نے جو سرکار سے محبت ہے اس کا انداز بڑا پیارا ہونا چاہیے۔ ہم سرکار کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، یہ سرکار کا میلاد ہے، سرکار کا ذکر خیر کریں، محفل میلاد میں شرکت کریں، اور جو ہمارے ہاں غلط چیزیں ہیں اس کا دل کھول کر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ڈھول ڈمکے کرتا ہے، اگر کوئی اونچی آواز میں ڈگ لگا دیتا ہے جس سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا ایسا کام قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور سرکار کا ذکر خیر کرنا، آپ کی ولادت با سعادت کا ذکر کرنا، یہ بڑا افضل اور اعلیٰ کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک سے باہر نکلتے ہیں، اسے سنن النسائی میں امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم اللہ کی ثنا بیان کر رہے تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ہم تو جہالت کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، ہمارے اوپر احسان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم کھاؤ کیا تم یہی کام کر رہے تھے؟ صحابہ نے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں تھا، کوئی تہمت نہیں میں تمہارے اوپر لگا رہا، لیکن جیسے ہی میں تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ غلام جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ یعنی بندہ خدا کا ذکر کرے، سرکار کی تعریف کرے، سرکار پہ درود و سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر تذکرہ فرماتا ہے۔ آپ اس طرح اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے اور سرکار کو بھی پسند آ جائے۔ اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ سرکار کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔